اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ یہ ہمارا 8 دن کا کورس تھا نماز نبوی کا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں نماز سے متعلق، نماز کے واجبات، شروط، ہم نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ نماز میں ہونے والی غلطیوں کی بھی ہم نے وضاحت کر دی، اور جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن دیں گے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی عملی مشق ہم نماز کی آپ کو کرائیں گے، عملی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہذا آج وہ دن ہے انشاءاللہ، آج ہم آپ کو عملی طریقہ نماز کا، کیسے نماز میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، کیسے مکمل نماز پڑھنی ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کیسے نماز پڑھنا ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس درس میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ابرار بھائی ہیں، اللہ آپ ابرار بھائی کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے ساتھ اس عملی مشق کے لیے تیار ہوئے۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے، چونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے اور اس میں نماز کی پہلے جو ہوتی ہے وہ صف بندی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کی ہے صفوں کی درستگی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ نماز میں صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں صفوں کی درستگی کا خیال رکھنا ہے۔ اب صف کیسے بنانی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ جیسے میں اور ابرار بھائی کھڑے ہیں، اب ہم نے نماز میں جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہیں تو ہم نے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا بالکل ہم نے ملایا۔ اب یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کا پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نماز میں ملا ہوا ہو، اور آپ کی پیروں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ دیکھیے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا بالکل ملا ہوا ہے۔ اب اس میں غلطی بعض بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں کہ بہت کم پھیلاتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے پیروں کے بیچ میں۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ادھر 4 انگلی کا فاصلہ ہوگا میرے پیروں کے درمیان میں۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا پیر مل رہا ہے؟ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا تو مل جا رہا ہے، لیکن پیر سے پیر ملنا ہمارا یہ ناممکن ہے۔ اس میں ایک اور غلطی ہمارے بعض بھائی یہ کرتے ہیں کہ پیر بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں اپنے جسم سے زیادہ پیر پھیلا کر کے کھڑا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیر تو مل گئے ہمارے دونوں کے، لیکن ہمارا کندھا نہیں ملا ہے، ہمارا کندھا یہاں پر نہیں مل رہا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو صفوں کی درستگی میں کی جاتی ہے۔ صفوں کی درستگی میں ہمارا پیر کتنا پھیلا ہوا ہو تو جو باڈی کا ہمارا سائز ہے نا، جیسے ابرار بھائی کا جو سائز ہے اس حساب سے وہ اپنے پیر کو پھیلائیں تو دیکھیے یہ صف بالکل درست ہوں گی، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا جو ہے ہمارا ملا ہوا ہوگا۔ جب ہم اپنے یعنی پیر کو اتنا پھیلائیں گے جتنی ہماری باڈی ہے تو پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا برابر ملے گا۔ دیکھیے ہم دونوں نے جو ہے اتنا ہی ہمارا پیر پھیلایا جتنی ہماری باڈی ہے، تو ہمارا پیر بھی برابر مل رہا ہے اور ہمارے کندھے بھی برابر مل رہے ہیں۔ تو یہ صفوں کی درستگی کا بالکل صحیح طریقہ ہوا۔ لہذا ہمیں اس طرح سے صفیں بنانی چاہیے جب ہم جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب امام اگر ہے تو امام آگے رہے گا، پیچھے مصلی رہیں گے، لیکن جب 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر کے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، ہے نا، مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور بازو میں وہ رائٹ ہینڈ کی طرف وہ جو ہے مقتدی کھڑا ہوگا اور امام اس سائیڈ رہے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر 2 جن ہیں، 3 جن ہیں امامت میں نماز میں جماعت کے ساتھ تو امام آگے کھڑے ہوگا اور مقتدی جو ہے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ صف بندی کا طریقہ ہوا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے نماز کا طریقہ۔ اب نماز میں داخل ہونے سے پہلے ایک شرط ہم نے بیان کی تھی، وہ تھی نیت۔ نیت ہم نے آپ کو بتایا تھا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ وضو کیے، آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نماز کے لیے ہی جا رہے ہیں، اور جب عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز کے لیے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کے لیے۔ یہی نیت ہے۔ نیت اصل یہی ہے کہ آپ دل میں جو آپ کے ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے نیت کو ادا کرنا یہ بدعت ہے، اس پر تفصیل سے ہماری بات گزر چکی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم نے نیت کر لی، مکمل شروط پر عمل کر لیا نمازوں کے، ہاں نماز سے پہلے کرنے والے سارے کام ہم نے کر لیے جو خشوع پیدا کرنے والے ہیں نماز میں۔ وہ سب کام ہونے کے بعد، نیت ہونے کے بعد، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مفتاح الصلاۃ طہور تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم،
کہ नमाज की कुंजी ये तहारत है और नमाज में बहुत सारी चीजों को हराम करने वाली चीज जो है तकबीर है और हलाल करने वाली चीज जो है तस्लीम है। तो तकबीर से लेकर के तस्लीम तक इंशाअल्लाह हम मुकम्मल नमाज देखेंगे। तो जब हम नमाज के लिए अब खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम तकबीर कहते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर यह भी याद रखें कि बहुत सारे लोग समझते हैं मुसल्ले पर खड़े होने की कोई दुआ है, तो ऐसी कोई दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप आए, मुसल्ले पर खड़े हो गए, अब आप अल्लाहु अकबर करेंगे। अब अल्लाहु अकबर जब आप करेंगे तो अबरार भाई आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है। पहला तरीका यह है कि आप हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। अभी अबरार भाई सही तरीका आपको बताएंगे कि तकबीर हमें कैसी करनी है। सबसे पहले कंधे तक हाथ उठाना है। अबरार भाई आप हाथ उठाइए कंधे तक। जी देखिए, कंधे तक हाथ उठाना है। आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए किबले की जानिब, और ये कंधे के बराबर आपके हाथ होने चाहिए। यानी पहली तकबीर, पहला सही तरीका यह है कि हम जब तकबीर में हाथ उठाए तकबीर तहरीमा में, तो हमारे हाथ कंधों के बराबर हो। दूसरा एक और तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो हमने आपके सामने रखा था, वो ये कि कंधों के बराबर या फिर कानों की लौ के बराबर। अबरार भाई थोड़ा सा ऊपर आप नीचे करके वापस से उठाइए, कानों की लौ के बराबर। ये देखिए, कानों की लौ की सिमत में बिल्कुल जहां तक कान है, जैसे कान की लौ है ना, इसके बराबर आपको हाथ उठाना है। तो दो तरीके हो गए, एक कंधे तक आपको हाथ उठाना है, दूसरा कानों की लौ तक। अब इसमें जो गलतियां होती है वो गलतियां इस तरह से होती है कि बहुत सारे भाई हमारे हाथ पूरी तरह से उठाते ही नहीं है, बस ऐसे ये हाथ बांध लिया, ये तकबीर नहीं है, ये गलत तरीका है बिल्कुल। आप ऐसे नहीं उठाए। या फिर कानों तक लगाना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, कानों को टच करना, बल्कि कंधे तक या कानों की लौ तक, ये तकबीर तहरीमा का सही तरीका है। तो अब हमने सही तरीका देख लिया और गलत तरीके भी देख लिए। क्या आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा ऐसे भी नहीं करना है, पूरा हाथ आपको बराबर उठाना है, और कानों को टच करना जरूरी नहीं है, बल्कि कानों की लौ तक आपको रखना है। अब आइए, जब हमने तकबीर तहरीमा कह ली, अल्लाहु अकबर कह दिया, तो हाथ बांधने का तरीका आता है। तो अबरार भाई आप तकबीर तहरीमा कह करके हाथ बांधिए, अल्लाहु अकबर। जी, अब देखिए, हाथ बांधने में हमारे पास चार तरीके हमने आपको बताए थे कि हाथ अगर आपको सबसे पहले बांधना है तो आप जो है यहां पर हाथ रख सकते हैं। एक तो जिरा वाली हदीस हमने आपके सामने पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से जिरा पर हाथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायां हाथ बाएं हाथ की जिरा पर रखा, इस तरह से। तो यह पहला तरीका हो गया कि आप जिरा पर हाथ रखें और उसको सीने पर बांधें। दूसरा तरीका यह है कि आप जिरा को पकड़ें, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा करते थे, ये आपने पकड़ लिया जिरा को। ये दूसरा तरीका हुआ कि आप जिरा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पकड़ते थे, ये जिरा को आपने पकड़ा, ये दूसरा तरीका हो गया। और ये सही तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस तरह से सिर्फ हाथ रखें जिरा पर, या दूसरा तरीका आप जिरा को इस तरह से पकड़ें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और दोनों रिवायतें, दोनों दलीलें हमने आपके सामने आपको उस वक्त दे दी थी जब हम नमाज का तरीका आपको बता रहे थे। इसके बाद तीसरा तरीका जो हमने आपको बताया था वो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ की कलाई को, यानी दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ की कलाई पर रखते हैं। जैसे ये दायां हाथ है आपका, ये बायां हाथ है, ये दाएं हाथ की कलाई को आपने बाएं हाथ की कलाई पर रखा और यहां पर सीने पर आपने उसको बांध लिया। ये तीसरा तरीका है कि आपने दाएं हाथ की जो आपकी कलाई है ना, इस कलाई को आपने बाएं हाथ की कलाई पर रखा और फिर बांध लिया। ये तीसरा तरीका हुआ हाथ बांधने का। एक और चौथा तरीका यह है कि आप इसको इस तरह से पकड़ लें, कलाई पर रखें, आप बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ की कलाई को रखें और फिर इसको ऐसे पकड़ लें, इसको ऐसे मजबूती से पकड़ें। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आपने इसको ऐसे पकड़ा था। तो ये चार तरीके हुए। एक तो जिरा पर आप हाथ रखें, दूसरा जिरा को आप मजबूती से पकड़ें, तीसरा यह कि आप कलाई पर कलाई रख करके कलाई पर हाथ रखें ऐसे ही, और चौथा यह कि आप इसको मजबूती से पकड़ ले। ये चार तरीके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके अलावा जो गलत तरीके हैं, जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, एक तो यह कि बहुत ज्यादा ऊपर ले चले जाना, इस तरह से बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाकर के हाथ बांध लेना, कंधे उचक जा रहे हैं। देखिए अबरार भाई के कंधे ऊपर आ गए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं किया करते थे, आपके कंधे ऐसे ऊंचे नहीं होते थे, नॉर्मल सिंपल आप खड़े होते और जैसे हमने तरीका आपको बताया सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाथ बांधते थे। और इस तरह से बहुत ज्यादा, और एक तरीका हमारे यहां बहुत सारे भाइयों में राइज है, वो ये कि वो ऐसे करते हैं कि 3 उंगलियां ऊपर रखते हैं, एक उंगली नीचे एक ऊपर दिख रहा है आपको, ये 3 उंगलियां उन्होंने ऐसी रखी, एक नीचे से पकड़ा एक ऊपर से पकड़ा,
یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طرح سے پکڑنا کہ آپ 2 انگلیوں کو نیچے اوپر رکھیں اور پھر 3 انگلیوں سے ایسے سامنے رکھیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اور جیسے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتوں کے تعلق سے جو حضرت علی کی آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ ساری روایتیں جو ہے ضعیف ہے۔ تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہوا۔ یہ 4 طریقوں سے آپ انشاءاللہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ دعائیں پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دعائیں استفتاح پڑھیں گے، اور کئی دعائیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی، ہم نے آپ کو بتائی تھی اللہم باعد بینی والی دعا ہم نے آپ کو بتائی، اسی طرح سے جو ہے سبحانک اللہم یہ والی دعا ہم نے آپ کو بتائی، کئی ایک دعائیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو دعائیں استفتاح کے طور پر آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ دعا آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایک اور صیغہ جو وارد ہے من حمدہ ونفخہ ونفثہ والا، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، چاہے امام کے پیچھے آپ ہو یا خود امام ہو، ہاں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی ایک سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا نا کہ آپ جو 2 رکعتیں والی نماز ہوتی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور جو 4 رکعتیں والی نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو آپ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے، اور آخری کی 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کوئی اور چیز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اور پھر باری آئے گی رکوع کی۔ رفع الیدین آپ کو کرنا ہے رکوع میں جاتے وقت، کیونکہ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو ابرار بھائی آپ میں تکبیر کہوں گا، آپ رفع الیدین کیجئے اور پھر رکوع میں جائیے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے رفع الیدین ویسے ہی آپ کو کرنا ہے جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، رکوع میں جائیے۔ ابھی آپ یہ آپ نے رفع الیدین کیا اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے رکوع میں بہت غور سے آپ دیکھیے کہ کیسے رکوع کرنا ہے۔ ہمارے بھائی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں رکوع میں۔ سب سے پہلے تو پوزیشن ہوتی ہے ہاتھ کی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ابرار بھائی کا ہاتھ، آپ دیکھیں کہ ابرار بھائی نے کیسے رکوع میں، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے رکوع کا کہ آپ نے اپنے پنجوں سے جو ہے گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ نے پکڑا۔ یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنے پنجوں کو جو ہے مضبوطی سے، گھٹنوں کو آپ اپنے پنجوں سے اپنے ہاتھوں سے پکڑے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے ہاتھ ہے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، تیر کی وہ کیسی ہوتی ہے رسی تیر کی، اس طرح سے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور پیٹھ بالکل آپ کی جیسے ابرار بھائی کی ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ تو یہ رکوع کا بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اب بعض بھائی غلطی کیا کرتے ہیں نا رکوع میں کہ وہ ہاتھ رکھتے نہیں ہے، اس طرح سے آپ وہ ہاتھ رکھ دیتے۔ دیکھیے یہ دکھ رہا ہے آپ کو، انگوٹا یہاں ہے، انگلیاں یہاں چلی گئی، بالکل غلط طریقہ ہے، ایسے آپ رکوع میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ بعض بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ کپڑا پکڑ لیتے ہیں رکوع میں۔ ابرار بھائی آپ پکڑ کر کے بتائیں۔ دیکھیے بعض بھائی اس طرح سے غلطی کرتے ہیں کہ رکوع میں گئے ہیں اور کپڑا پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بالکل طریقہ غلط ہے آپ کا رکوع کا۔ رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مضبوطی سے، دیکھیے ابرار بھائی ہمارے کیسے پکڑے ہیں، ایسے مضبوطی سے آپ بالکل گھٹنوں کو پکڑیں گے، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا اس میں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے نا، ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں ابرار بھائی کے، بہت سارے بھائی اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح سے پھیلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے پھیلا دیا تو آپ کی نماز میں کمی ہو گئی، کمی اس طرح سے ہو گئی کہ آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوا۔ یا بہت سارے بھائی جو ہے ہمارے پیٹھ سر بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹھ سیدھی نہیں رہتی ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کا رکوع اس وقت صحیح ہوگا جب آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے جیسے ابرار بھائی نے پکڑا ہے، آپ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں گے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے، اور پیٹھ آپ کی سیدھی ہوگی جیسے ہمارے ابرار بھائی کی ہے۔ تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا۔ اور اس میں جو ہونے والی غلطیاں ہیں، بعض بھائی بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے، اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے۔ ابرار بھائی کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ماشاءاللہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے اپنے پنجوں کے ذریعے سے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑو گے، آپ کے یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر آپ کا بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہو اور ہاتھ بہت زیادہ آپ کے پھیلے ہوئے نہ ہو، بالکل اسٹریٹ آپ کے ہاتھ ہو، ٹائٹ ہو۔ تو یہ صحیح طریقہ ہوا جو ہے رکوع کرنے کا۔ اب آپ نے رکوع کر لیا،
رکو جب آپ نے کر لیا تو رکو میں آپ رکو کی دعا پڑھو گے اطمینان سے. اس کے بعد اب آپ رکو میں جائیں ابرار بھائی.